اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی گو کے تمام حاضرین کو میرا سلام پہنچے۔ دوستو، آج جس مشہور و مقبول شخصیت کا ذکر ہم کریں گے، ان کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس شخصیت پہ نہ تو صرف کتابیں لکھی گئیں بلکہ ڈھیر ساری فلمیں اور ڈرامے بھی بنائے گئے۔ آج ہم بات کریں گے حاتم طائی کے بارے میں۔ حاتم طائی کی زندگی کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک کہانی گو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ سے کوئی بھی قصہ یا کہانی مس نہ ہو پائے۔ دوستو، حاتم طائی کو حاتم الطائی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سعودی عرب کے قبیلہ طائی کے سردار کا بیٹا تھا۔ یہ حاتم طائی سعودی عرب کے شہر حائل میں پیدا ہوا، تاہم کس سن میں پیدا ہوا یا کس سال میں اس کی پیدائش ہوئی اس کا پتہ لگانا ممکن نہیں، لیکن اس کی وفات کا سال 578 عیسوی کہا جاتا ہے۔ حاتم طائی کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا۔ یہ نہ بس سردار کا بیٹا ہی نہ تھا بلکہ ایک مشہور شاعر بھی تھا۔ حاتم طائی کا ذکر شیخ سعدی کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ہماری مختصر تحقیق کے مطابق شیخ سعدی نے حاتم طائی کا ذکر اپنی کتاب گلستان میں کیا ہے۔ حاتم طائی نہ تو صرف اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا بلکہ ایک نہایت ہی رحم دل شخص بھی تھا، کیونکہ اس کی پیدائش اور وفات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہے، اس لیے یہ کہنا بالکل غلط نہیں کہ حاتم طائی کا مذہب عیسائیت تھا۔ جہاں جہاں حاتم طائی کے قصے مشہور ہوتے گئے اور وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا گیا، وہاں وہاں اس کے حسد کرنے والے بھی بڑھتے چلے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یمن کا بادشاہ نوفل بھی حاتم طائی سے حسد رکھتا تھا۔ یہاں آپ سے ایک چھوٹا قصہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ حاتم طائی کی مشہوری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ نوفل کو لگا کہ اگر یوں ہی حالات رہے تو شاید اس کی بادشاہت کو اتنی عزت نہ ملے جتنی حاتم طائی کی سخاوت کو ملے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ حاتم طائی سے جان ہی چھڑا لی جائے۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک طاقتور اور نڈر سپاہی کو بولا کہ حاتم طائی کے پاس جاؤ اور موقع ملتے ہی اس کو قتل کر دو۔ تو ایسا ہی ہوا اور وہ سپاہی حاتم طائی کے پاس جا پہنچا۔ حاتم ہر مہمان کو نہ صرف عزت و مرتبہ دیتا بلکہ اس کی خاطرداری میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ سپاہی مہمان بن کر جب حاتم طائی کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی بھی آؤ بھگت کی۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد جب سب اپنے اپنے آرام گاہوں میں جا چکے تھے اور گہری نیند سو رہے تھے تو اس سپاہی نے موقع ملتے ہی حاتم طائی کی خواب گاہ کا راستہ لیا۔ وہ سوئے ہوئے ہی حاتم طائی کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جوں ہی سپاہی نے اپنے خنجر سے حاتم طائی کو مارنا چاہا تو نیند میں حاتم طائی نے کروٹ بدلی اور سپاہی ڈگمگا کر اس کے اوپر جا گرا۔ حاتم طائی نیند سے جاگ چکا تھا۔ اس نے سپاہی کو دبوچا اور پوچھا، آخر تم یہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہماری خاطر میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ تو سپاہی نے سارا معاملہ بتا دیا کہ اس کو کس نے بھیجا ہے اور قتل کرنے کے عوض کیا کیا انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جواب میں حاتم طائی نے بولا کہ اگر مجھے قتل کر کے تمہیں مال و دولت ملتی ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم مجھے قتل کر دو۔ اس سے پہلے کہ کچھ لوگ تمہیں پکڑ لیں تم مجھے قتل کر کے جا سکتے ہو۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر سپاہی کا دل پگھل گیا۔ اس نے حاتم طائی سے معافی مانگی اور واپس لوٹنے کی اجازت طلب کی۔ حاتم طائی نے اس کو جانے سے پہلے اشرفیوں کا ایک تھیلا دیا اور بولا کہ میں کسی مہمان کو خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیتا۔ اور یہ سب کرنا تھا کہ سپاہی بھی حاتم طائی کی سخاوت کا دل دادا ہو گیا۔ دوستو، حاتم طائی کے سخاوت کے قصے اس قدر مشہور اور اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سخاوت کا دوسرا نام اب حاتم طائی بن گیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ حاتم طائی کی کئی داستانیں حاتم طائی میں بھی ملتی ہیں۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حاتم طائی کا اصل مذہب
عیسائیت تھا۔ اسی سلسلے کے ایک اگلے قصے میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حاتم طائی کے بیٹے کا کیا نام تھا اور اس کی وجہ شہرت کیا تھی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کسی حدیث میں حاتم طائی کا ذکر بھی ہوا ہے یا نہیں۔ تو انتظار کیجئے اسی کڑی کی، بلکہ اسی کہانی کی دوسری کڑی کے لیے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔